اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 13 اپریل 1987 ہم یہاں لاہوری گیٹ پشاور میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں میری گفتگو کی بنیاد کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس میں حق تعالی نے اپنے ان بندوں کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ جو نفس امارہ کی سازشوں میں مبتلا ہو کر خطاؤں کے مرتکب ہوئے، جن سے کوتاہیاں سرزد ہوئیں، اللہ نے اپنے ان بندوں کو اپنے در رحمت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ اللہ کے فضل و کرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بہت بہتر معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ پروگرام چونکہ خلافت راشدہ کے دور سے متعارف کرانے کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام، ہدف تو آج بھی وہی ہے، اور میں انشاءاللہ اپنے ہدف تک پہنچ جاؤں گا چند لمحوں کے بعد، لیکن اس سے قبل بعض احباب کے تقاضے پر یہ خصوصی موضوع پیش نظر ہے۔ اسلام انسانیت کی آخری پناہ گاہ ہے۔ جہاں بھٹکا ہوا انسان الجھنوں میں بے قرار، ہر طرف سے ٹھوکریں کھانے کے بعد اسلام کے شجر طیبہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اسلام کے ٹھنڈی چھاؤں والے درخت کے نیچے آتا ہے اور اسے سکون میسر آتا ہے۔ اسلام دین بشارت ہے، انسان کو مایوس نہیں کرتا، خودکشی نہیں کرنے دیتا۔ جس طرح کے قرآن کریم نے اہل تقوی کو نجات کی یقین دہانی کرائی، ابرار و اخیار کو نجات کی یقین دہانی کرائی، صدیقین و شہداء کو جنت کی نوید سنائی،
गुनाहगारों को भी मायूस नहीं किया, उन्हें अल्लाह के फजल व करम का दरवाजा दिखाते हुए फरमाया तुम पर भी रहम किया जा सकता है। और ये खूबी सिर्फ इस्लाम में है। अदियान आलम का तकाबली जायजा अगर करें आप तो ये सिर्फ आपको इस्लाम में मिलेगा कि जो खताकारों को भी मायूस नहीं करता। फतह मक्का के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मायूस इंसान हाजिर होता है। अरब का नामवर कातिल था जिसके नाम में भी वहशत है। वहशी, बाप का नाम है हर्ब, अपने नाम में भी वहशत है, बाप के नाम में भी सफाकियत है। गोया दो आदशाह। किराए का कातिल था। बड़े लोग अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए वहशी से धमाके करवाया करते थे। चुनाचे बद्र के मकतूलीन का बदला लेने के लिए रूसाए मक्का ने इसे खरीदा। और इसे पाबंद किया कि तुम इस्लाम का एक बाजुए शमशीर अफगन तोड़ डालो तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। चुनाचे हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा-ए उहद में इसी वहशी के हाथों से शहीद हुए। और सिर्फ शहीद नहीं बल्कि वहशी की शकावत ने इस्लाम के इस जांबाज सिपाही को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रेजा रेजा लाश पर आए तो अश्कबार हुए। रिक्कत और दिलसोजी के साथ अल्लाह से दुआ की कि इलाहुल आलमीन अब तो राजी हो जा कि तेरे दीन की सरबलंदी के लिए मेरे चचा का ये हाल हो गया है। हां, सिर्फ अश्कबार हुए बस। अरबाब इल्म दानिश मनहूज रखें और इसे याद रखें कि इंतहाई दुख और मुसीबत में इस्लाम इंसानी जज्बात को एतदाल में देखना चाहता है। खुशी के जज्बात में भी एतदाल में देखना चाहता है और रंज और गम के जज्बात में भी तवाजुन बरकरार रखता है इस्लाम। खुशियों में नाचने की इजाजत नहीं देता और दुख में मातम की इजाजत नहीं देता इस्लाम। इस्लाम की डिक्शनरी में ये दोनों इस्तिलाहात हैं ही नहीं। न रक्स है इस्लाम में, न मातम है। दौरे जहालत में ये थे। इस्लाम की सुबह तुलू होने से पहले दौरे जहालत में बसने वाला इंसान खुशियों में नाचता था और दुखों में सर पीटता था, मातम करता था। लेकिन जब इस्लाम की सुबह सादिक तुलू हुई तो डिक्शनरी चेंज हो गई
رقص کی جگہ شکر آ گیا اور ماتم کی جگہ صبر آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوشیوں میں ناچتا ہے اور دکھ میں ماتم کرتا ہے وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں۔ یہ اثر تھا تعلیمات مصطفی کا کہ وہ معاشرہ جو اسلام کا مثالی معاشرہ ہے، فرزندان اسلام ان دونوں جذباتی کیفیات میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔ انہی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے کو بارگاہ رسالت میں بھیجا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جاؤ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ، ایک بہن اپنے شہید بھائی کا دیدار کرنے کے لیے آئی ہے، اگر اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، فرمایا کوئی بہن اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر کہاں صبر کر سکتی ہے، اندیشہ ہے کہ صفیہ صبر کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، اس لیے جا کے کہہ دو صفیہ سے کہ صبر کرو۔ بیٹے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی ماں تک پہنچائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اچھی بات ہے، اگر آقا کی یہی منشا ہے تو میں حشر میں مل لوں گی اپنے بھائی سے، لیکن ایک مرتبہ پھر چلے جاؤ اور اپنے آقا کو اور میرے قائد کو یہ بات پہنچاؤ کہ صفیہ اپنے بھائی کے لاش پر ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے کے لیے آ رہی ہوں۔ بھائی بڑی عزیز سے ہوتے ہیں محمد، لیکن تیری شریعت سے زیادہ عزیز تو ہمیں کوئی چیز نہیں۔ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں حسن اتفاق سے آج براہ راست میری گفتگو سن رہی ہیں۔ آپ ذرا ذرا سی دلچسپیوں میں شریعت کا بارڈر کراس کر جاتی ہیں، اور آپ کا خیال یہ ہے کہ شرعی اصولوں کی پابندی کرنا تو اہل تقوی کا کام ہے، لیکن میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن لیں کہ آپ کے حلقے میں بعض عورتوں نے اتنی ترقی کی ہے کہ ان کی عظمت کو مرد بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ کائنات میں سب سے پہلے ایک عورت کو یہ اعزاز اور فخر نصیب ہوا کہ اس نے اسلام کے موقف پر ایمان کا اعلان کیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر یہ اعزاز بھی عورت کو نصیب ہوا کہ اسلام کی سچائی پر سب سے پہلے جان کا نذرانہ پیش کیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن کریم کی حافظہ ہیں عورتیں، حدیث سے شناسا ہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سب سے پہلے قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہیں، اور پھر ان کی ذہانت و فطانت نے اس امت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2210 حدیثیں پہنچائی۔ میرے عزیز دوست،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اجازت دے دی کہ اچھی بات ہے، صفیہ کو آنے دو۔ آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا، اللہ کے فرشتوں نے بڑے التفات سے یہ منظر دیکھا کہ بھائی کی ریزہ ریزہ لاش پر ایک بہن آ رہی ہے، لیکن تعلیمات مصطفی سے متاثر ہے، وہ اس کے جذبات پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ بھائی کے لاش کے قریب آئی، لاش کے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر بیٹھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف فاتحانہ نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگی، ایسے کئی بھائی بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ کا محبوب جو سلامت ہے، سودا مہنگا نہیں ہے۔ ایک اور ماں کا کردار بھی اسلام کی تاریخ میں چمک رہا ہے۔ انہی زبیر کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکائے گئے، اور جابر سلطان نے حکم دیا لاش کو یہیں پھانسی پہ لٹکتے رہنے دینا چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ ہمارے سامنے لب کشائی کرنا جان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ سولی پہ لاش لٹکی ہوئی تھی، لوگ آ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ماں دیکھنے کے لیے چلی آئی اپنے لخت جگر کو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑی تعداد میں لوگ اس خاتون کے ساتھ ساتھ آئے یہ دیکھنے کے لیے کہ بیٹے کی لاش کو دیکھ کر ایک ماں کا رد عمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا۔ لوگوں کا خیال تھا سر پیٹ لے گی، گریبان پھاڑے گی، چیخے گی، چلائے گی، آسمان سر پہ اٹھا لے گی، لیکن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے بیٹے کے قریب آئی، لاش کو لٹکتے ہوئے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد فرمانے لگی، شاباش میرے لخت جگر، تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا ہے نا بیٹا، شاباش، بکے تو نہیں ہو، جھکے تو نہیں ہو، کلمہ حق کہہ کر تختہ دار کو چوم لیا ہے نا بیٹا، میں تجھ پہ فخر کرتی ہوں۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمانے لگی، مجھے مبارکباد دو، میرا بیٹا کتنا اچھا خطیب ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے کہ چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو ظالموں کی اطاعت نہ کر قبول۔ اسلام میں ماتم حرام ہے دوستو، صبر کا حکم ہے، ماتم کا نہیں، شکر کا حکم ہے، رقص کا نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومیت کو دیکھ کر۔ چنانچہ یہی وحشی فتح مکہ کے بعد جو قاتل ہے حمزہ کا، شرمندہ ہو کر احساس ندامت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے جرائم معاف ہو سکتے ہیں؟ میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر تم اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جرم نہ کرو، ایک جرم سے باز رہو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تیری جہنم جنت سے بدل جائے گی۔ ایک جرم کسی حالت میں معاف نہیں ہوتا، اور وہ جرم قرآن کے لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔
فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ ان حرف تاکید ہے. بات کو مؤکد اور یقینی بنانے کے لیے رب العالمین نے فرمایا بالیقین اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا، باقی جسے چاہے معاف کر سکتا ہے. شرک کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک صرف گناہ نہیں، غداری ہے. میں نے رات بھی کہا تھا خطائیں معاف ہو سکتی ہیں لیکن غداریاں معاف نہیں ہو سکتی. خاتون کھانا دیر سے بنائے معاف ہو سکتا ہے، کھانے میں نمک مرچ زیادہ ڈل جائے معاف ہو سکتا ہے، استری کرتے ہوئے کپڑے جلا ڈالے معاف ہو سکتا ہے، واٹر سیٹ توڑ ڈالے، ٹی سیٹ توڑ ڈالے معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آہستہ سے کہتے ہو اللہ کے بندے. آپ کے بچوں کی خادمہ ہے، سارا دن کچن میں جلتی رہتی ہے، ماں باپ کا گھر چھوڑ کر خامند کے گھر آ بیٹھی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے یہیں سے جنازہ اٹھے. اب ذرا نمک مرچ زیادہ پڑ جائے یا کھانا دیر سے بنے یا کوئی برتن ٹوٹ جائے معاف کرنے کو جی نہیں چاہتا آپ کا؟ اس طرح سے کہتے ہو معاف ہو سکتی ہیں یہ باتیں کہ نہیں ہو سکتی کیا ہے، ہوتی رہتی ہیں. روزمرہ زندگی میں یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے اور معافی ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر کوئی بد نصیب خاتون اپنے شوہر کے بستر پر کسی اور کو برداشت کر لے اور بھی کوئی غیر نہ ہو، دشمن نہ ہو، شوہر کا دوست ہو، شوہر کا پیارا ہو، اگر اس کو اپنے بستر پہ برداشت کر لے یہ بھی معاف ہو سکتا ہے. یہ بڑی اونچی آواز سے کہتے ہو اور جم کے کہتے ہو. یہ اس لیے معاف نہیں ہو سکتا کہ یہ خطا نہیں غداری ہے. اور میں نے رات بھی کہا تھا غداریاں معاف نہیں ہوا کرتی، غداروں کو تو غدار معاف کر دے لیکن وفادار کبھی غداروں کو معاف نہیں کیا. آپ اپنے غداروں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ سے کوئی کیوں یہ توقع رکھے کہ وہ اپنے غداروں کو معاف کرتے. آپ کا کوئی پیارا آپ کے حق کے ازدواجیت میں شریک ہو جائے تو آپ کی غیرت کا سمندر متلاطم ہو جاتا ہے، آپ اسے معاف نہیں کرتے. تو اگر اللہ کے کسی پیارے کو اس کے حق میں شریک کر لیا جائے تو اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتے. سجدے میں، رکوع میں، قیام میں، ندا و پکار میں اللہ کے کسی پیارے کو اگر شریک کیا جائے گا تو اللہ کا غیظ و غضب اسے کبھی معاف نہیں کرے. یاد رکھیے گا پشاور کے روشن ضمیروں، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھو، اللہ کے پیاروں سے عقیدت رکھو. ہم تو اس حد تک اللہ کے پیاروں سے عقیدت رکھتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اپنے پیاروں کے ساتھ محشور فرما، وتوفنا مع الابرار.
اللہ کے پیاروں سے محبت رکھو، لیکن اللہ کے حقوق میں انہیں شامل نہ کرو۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ جزاکم اللہ۔ انبیاء کی نبوت برحق، رسولوں کی رسالت برحق، صدیقین کی صداقت برحق، شہداء کی شہادت برحق، اولیاء کی ولایت و کرامت برحق، لیکن مسجود کون؟ اللہ ہی۔ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ ہی۔ دستگیر و کارساز کون؟ اللہ ہی۔ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ ہی۔ اولاد دینے والا اللہ ہی۔ عزت دینے والا اللہ ہی۔ بیماریاں دور کرنے والا اللہ ہی۔ اللہ ہی۔ تعویذ گنڈوں کی دکانیں کھول کر جو پیشہ ور گدی نشین بیٹھے ہیں، یہ ان کا پیشہ ہے، سارا اختیار اسی کے پاس۔ تیری بیماریاں تو تعویذ کے بغیر دور نہیں ہوتی، پر بتانا کہ ساری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سمندروں میں رہنے والی مچھلیوں نے تو کسی سے تعویذ گنڈا نہیں مانگا، سارا میں ریگنے والی چیونٹی نے تو کسی آستانے کا طواف نہیں کیا۔ آپ کے گھر میں رہنے والی بیچاری مرغی اللہ کا نام لے کر انڈوں پہ بیٹھتی ہے، 20 انڈوں کے 20 بچے لے کر اٹھتی ہے، کسی پیر سے تعویذ نہیں لیتی۔ بچے اگر اسے اٹھا کے باہر بھی پھینکیں تو وہ واپس لوٹتی ہے، کھانا بھی نہیں کھاتی، پانی بھی بھول جاتی ہے۔ کتنی وہابیہ ہے۔ کہتی ہے اس سے مانگتی ہوں، اسی کے در پہ بیٹھی ہوں، جب تک دے گا نہیں اٹھوں گی نہیں۔ بغیر کسی پیر فقیر کی پوجا پاٹ کیے یہ جانور تو اللہ سے ساری مرادیں منوا لیتے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے بگڑا ہوا ابن آدم؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رات بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، اور جب تک جیوں گا کہتا رہوں گا، بار بار کہوں گا، اتنی بار کہوں گا کہ تمہارے ذہن میں نقش ہو جائے، بھولے بھی نہیں، تمہارے دکھوں کا مداوا نہیں ہوگا، تمہارے مصائب کا خاتمہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک اسی کو مشکل کشا نہیں سمجھو گے، جب تک آستانوں سے امیدیں وابستہ رکھو گے، بولو براج کے مجسموں کو حاجت رواؤ کار سازو مشکل کشا مانو گے، منگتا ہی رہو گے، سوالی ہی رہو گے، کبھی امریکہ کے سامنے دامن پھیلاؤ گے، کبھی جاپان کے سامنے دامن پھیلاؤ گے، کبھی چین سے مانگو گے دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، کبھی زلزلے کے نام پر، کبھی مہاجرین کے نام پر بین الاقوامی منگتا مشہور ہو گئے ہو، بین الاقوامی منگتا۔
ذات پر بھروسہ کرو، سعودی عرب والوں سے سیکھو مسلمان ہونا، اس کی ذات پر بھروسہ کرو، پھر زمین سونا اگلے گی، آسمان موتی برسائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے تم ہمارے بنو تو صحیح، پھر دیکھو ہم تمہیں کتنی بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جو ہمارے وفادار بن جائیں پھر ہم ان کو کسی کا محتاج نہیں بناتے۔ تم چادریں چڑھاتے ہو قبروں پر، تم جھنڈیاں لہراتے ہو قبروں پر، میدان کو چھوڑ دیا قبرستان میں آ گئے، جیتے جی قبرستان میں۔ قرآن کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اور یہ کیا کہتا ہے گدی نشین صاحب؟ چادر اوڑھی ہوئی ہے، ہاں ذکر کے نام پر یسوع مسیح کی بھیڑیں تیار کر رہا ہے، لائٹیں بجھا دو ہم اللہ اللہ کریں گے۔ واہ فنکار، واہ فنکار! یہ ڈھنگ صحابہ نے تو نہ کیا، اس دکاندار کو کس نے سکھایا یہ ڈھنگ؟ صحابہ نے تو یہ چکر نہیں چلائے، گاہک بناتے ہو اپنے، نذرانے بٹورنے کے لیے چکر چلاتے ہو، دین میں مداخلت کرتے ہو تاکہ یہ کسی کام کے نہ رہیں۔ لائٹیں بند کر دو، اندھیرے میں ذکر کریں گے۔ اندھیرے میں ذکر نہیں ہوتا، کچھ اور ہوتا ہے۔ بڑے ولی بنے پھرتے ہیں۔ سعودی عرب والوں سے سیکھو مسلمان بننے کا ڈھنگ، اور اگر وہاں نہیں جا سکتے ہو تو اسماعیل شہید سے سیکھو۔ یہ تیرے طریقت بنے پھرتے ولی بننے کا شوق ہے نا، مال بٹورنے کا شوق ہے تو اور بات ہے، پھر جو جی چاہے کرو۔ اگر اس رہو رسم سے کچھ آشنائی چاہتے ہو تو اسماعیل شہید کی زندگی کا مطالعہ کرو، اور تم بھی نوجوانوں مت آؤ کسی فنکار کے چکر میں، شاہ اسماعیل شہید کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ کتنا پیارا ولی اللہ ہے ہمارا، خون جگر سے، خون جگر سے صداقتوں کا چہرہ سرخ کر دیا، سچائی کی جبین لالا زار کر دی۔ میرے عزیز دوست، عصر حاضر میں ولایت کا یہ معیار ہو گیا ہے، قبرستان کی طرف آؤ، میدان کو چھوڑ دو، اور یہ فرنگی بابا کی سازش ہے۔ یہاں بھی امریکن پالیسیوں کے زیر سایہ پلنے والے گدی نشین تن کے کالے من کے گورے۔ اقبال بعض باتیں بڑی پتے کی کہہ جاتا ہے، تن کے گورے من کے کالے۔ فرمایا شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا شوق نخچیری، کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا شوق نخچیری،
شکار خود پھنسنے کو بے قرار ہو. کیسا جال بچھایا, خود شکار چاہتا ہے کہ میں پھنس جاؤں. پشاور کے روشن ضمیروں, دیوبندیت کا تعارف حاصل کرنا ہے تو محمود حسن کی زندگی کا مطالعہ کرو. دیوبندیت کا تعارف حاصل کرنا ہے تو شاہ ولی اللہ کی زندگی کا مطالعہ کرو. دیوبندیت کا تعارف حاصل کرنا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کی زندگی کا مطالعہ کرو. دور نہیں جا سکتے ہو تو مفتی محمود کی زندگی کا مطالعہ کرو. مفتی محمود جب تک سیرت چل رہے گا, جب تک سیرت چل رہے گا, سیدی 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 سیدی. دور بیٹھے ہو, قریب بیٹھا ہوتا تیرا منہ چوم لیتے. خوش قسمت ہو دور بیٹھے. کوئی محو کر کے دکھائے نا اس سینے سے ان ناموں کو. ہم تو کردار کے چاہنے والے ہیں دوستو, یہاں بت پرستی نہیں ہے, سمجھے. جو چادر اوڑھ کے آ جائے, خاص قسم کی پگڑی کا سٹائل بنا کے آ جائے, مجھے پیر مان لو. واہ پیر واہ. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مرحوم کی زندگی کا مطالعہ کرو. ہاں, آج بھی جس کے نام سے شرک و بدعت کے حلقوں میں تہلکہ مچ جاتا ہے, شاہ عبد العزیز کی زندگی کا مطالعہ کرو, جو حق و صداقت کی آواز بلند کرتے ہوئے باطل کے مقابلے میں جان دے کر شہید ہو گیا. اور مقدر کی بات ہے, میں تو کہتا ہوں میرا دوست احسان لائی ظہیر بھی اب اسی صف میں شامل ہو گیا. بات تو انجام پہ بنتی ہے نا, انجام پہ بات بنتی ہے دوستو. اور یہ جو شرک کی بیماری ہے نا, یہ ایسے خفیہ راستوں سے آتی ہے, ایسے خفیہ راستوں سے آتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا, گھائل کر دیتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ پر اتنا بھروسہ رکھو, گھوڑے پہ جاتے ہوئے وہ چابک اگر گر جائے کسی سے مت مانگو, خود اتر کے اٹھاؤ. جوتے کا تسمہ خود گانٹھ لو, وہ اگر ٹوٹ جائے تو. موحد کی بڑی شان ہے, کمال تشنگی میں بھی جگر کا خون پی لے, پر کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کہ مرد مومن قبروں میں چیخ رہے ہیں. نمبر بنانے کے لیے یار لوگ معدے کی تسکین کے لیے نہ معلوم کس کو کیا کچھ بنا دیتے ہیں. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ گئے ہو کبھی, اسماعیل شہید کی؟ میں جب ہزارہ ڈویژن پہ جاتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سے ہو آؤں. ایک عبارت لکھی ہوئی ہے پر, اے ذبیح اللہ اسماعیل ماں شد ندایت سور اسرافیل ماں خون خود را در کہو کو سارے لیک بیج حریت در ہند بیخت. اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس پر بھروسے اور توکل سے مزین نظر آئے, اور زندگی کا ایک ایک نقش اطاعت رسول کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک معاف نہیں ہوگا. اسلام قبول کرنے کے باوجود اگر شرک کرو گے تو جہنم سے نہیں بچ سکو گے. ویسی کہنے لگا اللہ کے رسول قرآن کریم میں ایک اور گھنونے جرم کی بابت بھی بڑی سخت وعید آئی ہے. فرمایا من قتل منکم مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. من قتل منکم مؤمنا متعمدا، اگر تم میں سے کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا ہو تو اس کی سزا بھی جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے اس بدبخت پر جس کے ہاتھوں سے کوئی مومن مارا جائے. ویسی زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے محبوب میرے ہاتھوں سے تو مومن نہیں مومن اعظم مارا گیا، میں تو حمزہ کا قاتل ہوں، تو کیا میرا یہ جرم بھی معاف ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مگر وہ شخص کہ جو دل سے سچی دل سے توبہ کر لے، خلوص سے توبہ کر لے، ایمان لائے اور عمل بھی اچھے ہوں، قرآن کریم نے اطلاع دی ہم اس کا یہ جرم بھی معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اس کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں، اس کی برائیاں خوبیوں میں بدل جاتی ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول ایمان کے بعد قرآن کریم نے عمل صالح کی شرط لگائی ہے اور میرا نفس بڑا سرکش ہے، اندیشہ ہے کہ یہ شرط مجھ سے پوری نہ ہو. ایمان تو لے آؤں، اسلام قبول کرنے کے بعد شرک بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر کوئی عملی کوتاہی ہو جائے، نماز وقت پہ ادا نہ کر سکوں، روزے میں کوتاہی ہو جائے، حج میں کوتاہی ہو جائے، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو جائے، پھر جہنم رسید ہو جاؤں. مجھے تو گارنٹی چاہیے کہ اس قسم کی اگر کوتاہیاں ہو جائیں تو جنت مل جائے. یہ آیت نازل ہوئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. فرما دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے نفس امارہ کی سازشوں میں مبتلا ہو کر ٹھوکریں کھائیں، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے. پشاور کے روشن ضمیروں بیت اللہ کے غلاف پر
ملتزم کے اوپر مقام ابراہیمی کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے، چمک رہی ہے یہ آیت، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جس نے بہت ٹھوکریں کھائی ہوں، بہت خطائیں کی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے غضبناک نہیں پائے گا، مہربان پائے گا۔ میں کہا کرتا ہوں روشن ضمیروں، پشاور کے روشن ضمیروں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، یار لوگ تمہاری جیبیں ٹٹولیں گے۔ مرید بیچارہ کھجلی بھی کرے تو حضرت صاحب کہتے ہیں سمجھتے ہیں نذرانہ نکال رہا ہے۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور نعرہ ہے، ماٹو ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو وہ در دکھایا، رب العالمین کا در رحمت، جہاں سے ہر وقت صدا آتی ہے، کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صد بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ او گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ بیٹھائے، نبھا نہیں سکا تو مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ فرمایا ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے اشک بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ہی پہ ضرب لگاتے رہنا۔ پشاور کے دوستو، ضمیر کی قوتوں کے ساتھ ہی پہ ضرب لگاتے رہنا تاکہ بھی کے دروازے ٹوٹ کیوں نہ جائیں۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ کوئی نافرمان بیٹا، اکلوتا بیٹا، مگر نافرمان شرمندہ ہو کر جب اپنے باپ کے پاس آتا ہے معافی مانگنے کے لیے تو رفاقتوں کا مارا ہوا باپ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن تانا ضرور دیتا ہے کہ تو کتنا نالائق ہے، فلاں موقع پر میرا دل دکھایا، فلاں مرحلہ پر تو نے میرا دل دکھایا۔ باپ بھی بیٹے کو تانا دے کر معاف کرتا ہے، لیکن رب العالمین اپنے خطا کار بندے کو تانا بھی نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حدیث قدسی
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا گناہگار شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے، وہ بوڑھا جس کی جوانی چونچلوں میں گزری، جس کا شباب علل تللو میں گزرا، نشہ تھا شباب کا، ترنگ تھی جوانی کی، دولت کی مستی تھی، برادری اور پارٹی کا غرور تھا، رگوں میں گرم گرم خون کی روانی تھی، دولت کی فراوانی تھی، ساری زندگی بغاوت میں گزار دی، ایک بار بھی میرے در پہ سجدہ ریز نہیں ہوا، نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، ایک بھی نیکی نہیں، لیکن اب زندگی کی شام ہو گئی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی، کان سماعت سے معروم ہونے لگے، زبان میں لکنت آ گئی، دانت گر گئے، سر کانپنے لگا، بالوں میں سفیدی اتر آئی، بیماریوں نے یلغار کر دیا، معدہ کچھ ہضم نہیں کرتا، کمر جھک گئی، پاؤں کانپنے لگے، ہاتھ لرزنے لگے، اولاد نے بھی نگاہیں پھیر لی، لوگوں نے بھی رخ پھیر لیا، اور سب سے بڑا حادثہ جیب خالی ہو گئی۔ ساری دنیا سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا باغی، یہ بوڑھا گناہگار رات کے اندھیرے میں سب سے چھپ کر اللہ کے در پہ روتا ہوا آتا ہے کہ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے پیغمبر بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس بوڑھے کو، اس کے ماضی و حال کا ایک ایک نقش میرے سامنے ہے، لیکن آج میں اسے در سے اپنے در سے ٹھکراتا نہیں، مایوس نہیں جانے دیتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے کہ اگر میں بھی اسے ٹھکرا دوں تو کہاں جائے گا، یہ بھول گیا میں کیوں ٹھکراؤں۔ ہاں بیٹا، چھوٹا سا بچہ اگر اپنے گھر سے ہٹ کر کسی دوسرے کے گھر پہ جا کے مانگے، پڑوس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر مانگنے لگے، تو پھر ماں یہ تو نہیں کہتی کہ جاؤ اسی گھر میں رہو، تم نے ان سے مانگا کیوں، ان کے دروازے پہ گئے کیوں؟ ماں آتی ہے، اپنے لال کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، منہ چوم لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا یہاں کیوں آ گئے ہو، سب کچھ مجھ سے ہی ملے گا۔ رب العالمین تو والدین سے بھی زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، والدین بھی اپنی اولاد پر اتنی شفقت نہیں کر سکتے جتنا محمد کا خدا اپنے بندوں پہ شفیق اور رحیم ہے۔ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ ضرب نہیں لگ رہی ہی کی؟ بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون؟ تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون؟ زندگی اور موت کا مالک، عزت دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، آرزوؤں کی تکمیل کرنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، ہر جگہ ہر وقت ہر کسی کی دعا پکار کو سننے اور قبول کرنے والا، واشی نے رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، واشی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا،
کہنے لگا اللہ کے محبوب آج کے بعد مجھے اپنے رضاکاروں میں شمار کیجئے، وعدہ کرتا ہوں شرک تو نہیں کروں گا اللہ سے، شرک نہیں کروں گا اللہ کے ساتھ کسی بندے کو۔ آج کے بعد زندگی کا ایک ایک سانس اللہ کی عبادت میں اور آپ کی اطاعت میں گزاروں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پھیلا لیے، ویسی کو سینے سے لگا لیا، فرمایا ابن حرب میں تجھے مبارک دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی، بس ایک مہربانی کرنا، ذرا میرے سامنے کم آیا کرنا، اس لیے کہ جب تجھے دیکھوں گا تو احد کے میدان میں حمزہ کی لاش کے ٹکڑے یاد آ کر مجھے بے قرار کر جائیں گے۔ ویسی کے سینے میں اتر گئی یہ بات، وجدان میں اتر گئی یہ بات، راتوں کو اٹھ کر روتا تھا، آنسو کی لڑیاں پروتا تھا، اور رب العالمین کے حضور التجائیں کرتا تھا، او محمد کے معبود، او سب کی سننے والے، میرے ہاتھوں سے تیرا نامور دوست مارا گیا تھا جس کی مظلومیت نے تیرے محبوب کو اشکبار کر دیا۔ سید الشہداء حمزہ، حمزہ، سید الشہداء حمزہ، حمزہ، الہ العالمین کچھ نہیں مانگتا ہوں، بس ایک آرزو ہے، ان ہاتھوں سے تیرا دوست قتل ہوا تھا، اب انہی ہاتھوں سے اپنا کوئی نامور دشمن بھی مروا دے۔ تیرے دوست کو میں نے قتل کیا، تیرے محبوب کے آنسو دیکھے تھے، اب کوئی اپنا نامور دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دے تاکہ حشر میں تیرے محبوب کی مسکراہٹ نصیب ہو جائے۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سن لی حمزہ کی بات، وحشی کی بات، خلافت راشدہ کے پہلے تاجدار صدیق اکبر کی متفقہ قیادت میں اس امت نے جہاں اور بہت سے محاذوں پر فتوحات حاصل کی، منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی، مرتدین کی سرکوبی کی، وہاں منکرین ختم نبوت کو بھی پیوند زمیں کیا صدیق اکبر کی قیادت میں امت مسلمہ نے۔ مسلمہ کذاب، جھوٹا داعی نبوت، جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، صدیق اکبر کی قیادت میں یہ امت اس فتنے کے خلاف جہاد کر رہی تھی۔ بڑے سجیلے نوجوان بھرتی تھے، مجاہدین کا لشکر تیار تھا، اس لشکر میں وحشی بن حرب بھی شامل تھا۔ میدان میں تیاری ہو رہی ہے، صبح میدان میں اترنا ہے۔ وحشی ساری رات دعا مانگتا رہا، مجاہد تیر و تلوار کو درست کرتے رہے، اور وحشی رات کے سناٹے میں آنسو کی برسات میں دعا مانگتا رہا، رب العالمین میری آرزو پوری کر دے۔ صبح ہوئی، لشکر میدان میں اترا، کچھ دیر کے بعد وحشی کی آواز گونجی، فرزندان اسلام مبارکباد دو، محمد کے خدا نے میری آرزو پوری کر دی۔ لوگوں نے دیکھا وحشی مسلمہ کے سینے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور اس کا سر کاٹ کر نیزے پہ اٹھا رکھا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ہے۔ کہنے لگا احد کے منظر نے رسول اکرم کو آبدیدہ کر دیا تھا، اب اس ادا کے ساتھ حشر میں رحمت عالم کے سامنے پیش ہو کر کہوں گا، محمد تیرے دوست کو بھی میں نے قتل کیا تھا،
لیکن پھر تیرے بات نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو بھی جہنم رسید کر کے آیا ہوں۔ اور میرے عزیز دوستوں، خلافت راشدہ کے حوالے سے، دور خلافت راشدہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اب یہ حقیقت محتاج وضاحت نہیں رہتی کہ منکرین ختم نبوت کا علاج وہی ہوگا جو دور خلافت راشدہ میں ہوا۔ اس امت نے صدیق اکبر کی متفقہ قیادت میں منکرین ختم نبوت کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، اس سرزمین پر جب اسلام کے نظام عدل کی صبح طلوع ہوگی تو پھر انشاءاللہ قادیانیوں کو فوج میں، سول میں، کلیدی عہدوں پر نہیں برداشت کیا جائے گا، بلکہ ان سب کے ساتھ وہی حاصل ہوگا جو مسلمہ کذاب کا ہوا۔ میرے عزیز دوستو، آج اسلام کا نام لینے والوں نے ابھی تک قادیانیوں کو فوج اور سول سے علیحدہ نہیں کیا۔ اسلام کا نام لے لے کر اپنے اقتدار کی عمر تو بڑھا لی، لیکن اسلام کے دشمنوں کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، اسلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر درندے چھوڑ دیے۔ کوئی صحابہ کی عظمت کو چھیڑتا ہے، کوئی اہل بیت کی عظمت کو نوچتا ہے، کوئی ختم نبوت کی ردا کو نوچتا ہے، کوئی توحید کو نوچتا ہے، کوئی سنت کو نوچتا ہے، کوئی ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے۔ مکران ڈویژن میں آپ کی دعا سے وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے دشمنان اسلام کا تعاقب جاری رکھا ہوا ہے۔ اس وقت تک 5 کانفرنسیں کر چکے ہیں اور ہزاروں نوجوانوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہدایت دے دی۔ انہوں نے ذکریت سے توبہ کر کے رسول کی غلامی کا اعلان کیا۔ وہ بھی اسی طرح، وہ کہتے ہیں ذکر ہے، بس سب کچھ ذکر ہے، نہ نماز روزہ حج زکات کچھ نہیں۔ بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے ایک کعبہ بنایا ہے تربت میں، وہ دیکھ کے آیا ہوں۔ ایک پہاڑی کے اردا گرد انہوں نے دیوار ڈالی ہے، اس پہاڑی کا نام رکھا ہے کوہ مراد۔ سارے نامراد وہاں جمع ہوتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اسلام جہاں آئے وہاں دشمنان اسلام کو آزادی نہیں دیا کرتے۔ میں پھر آپ کو ایک مرتبہ سعودی عرب کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ بے شک سعودی عربیہ میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنے انفرادی نظریات کے مطابق زندگی گزارنے کی تو آزادی ہے، لیکن یہ آزادی کسی کو نہیں ہے کہ وہ اذان میں ملاوٹ کر دے یا کلمے میں ملاوٹ کر دے یا سنتوں میں بدعات کی ملاوٹ کر دے یا وہاں میلاد کے نام پر جلوس نکلیں اور وہاں کے وزراء ان کی قیادت کریں ہار پہن کر اپنا سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے۔ جی، اور ہار بھی عجیب ہار ہیں، ہار والے اکثر ہار جاتے ہیں۔ میں کہا میلاد کا جلوس جا رہا ہے، ریڑھے پہ بھی ہار، گھوڑے کے گلے میں بھی ہار، اونٹ کے گلے میں بھی ہار،
मौलवी के गले में भी और वजीर साहब के गले में भी और गधे के गले में भी। अब पता नहीं चलता इनमें बड़ा आशिक कौन सा है। हुजूर की सुन्नत पे अमल करने का कोई इरादा नहीं है। दीन की सरबलंदी के लिए इस्लाम दुश्मन फितनों से टकराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। बस रबीउल अव्वल आए तो फिर हार पहनेंगे, लड्डू खाएंगे, हलीम पकाएंगे, प्लेटें चाटेंगे। वाह! इसके रसूल के उन्वान से माल ये खाते हैं और मार हम खाते हैं। अजीज दोस्तों, वहां कोई जुलूस जलास नहीं निकलता। इस्लाम दुश्मनी का कोई प्रोग्राम चलने नहीं दिया जाता। वहां अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए। इसलिए तो तकलीफ है इनको। यूरोप में जाकर डिमांड करते हैं, रेजुलेशंस पास करते हैं कि मक्का और मदीना को ओपन सिटी करार दिया जाए, खुला शहर करार दिया जाए। हम यहां मुतालबा कर रहे हैं कि कादियानियों का जो ऑफिशियल स्टेट बना हुआ है रबवा के नाम पर कुफरगढ़, इसको खुला शहर करार दिया जाए ताकि वहां खत्म नबुव्वत के परवाने रसूलुल्लाह के सच्चे रजाकार सीना तान कर जाएं। और ये क्या मुतालबा करते हैं? मक्का और मदीना को ओपन सिटी करार दिया जाए। हमारे केस को कमजोर करने के लिए वो एक क्रॉस केस होता है ना, ये क्रॉस केस बना दिया ताकि इनकी आवाज मजरूह हो जाए या कमजोर हो जाए या दब जाए। हम यहां डिमांड कर रहे हैं कि नाम नहाद रबवे को खुला शहर करार दो, और ये बिरमंघम में जाकर डिमांड करते हैं मक्का और मदीना को खुला शहर करार दो। ये कादियानियों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? नाम नहाद रबवा में तो गुमराह बैठे हुए हैं, मक्का और मदीना में अलायाज बिल्लाह सुम्मा अलायाज बिल्लाह। वो हमारे मुसलमान भाई हैं ना, लेकिन चूंकि इनकी वहां तबला सरंगी का काम नहीं चलता, ये चाहते हैं कि हम मदीना तैयबा में भी, मस्जिद नबवी में भी कव्वाली की महफिल बपा करें। हाँ जी, हल्का बना के बैठे, सामने वो रखी हूं, पानदान रखे हूं, सामने पानदान रखे हूं, और ये सारे चादरें ओढ़कर पाकिस्तान के तबर्रुकात खुसूसी अंदाज में पगड़ बांधे हुए, चादरें ओढ़े हुए, सामने पानदान रखे हुए, और फिर सामने तबला सरंगी की बहारें हों। वहां सारे जिन्नात यहां से मंगवाए जाए। ये जो कव्वाल हैं जिन्नात की नस्ल, अल्लाह इनके शर से बचाए उम्मत मुसलमा को। टीवी पे जब इनकी कव्वाली पेश होती, टीवी पे होते सारे जिन्नात हैं। कोई गाना गाता है, कोई तबला बजाता है, कोई दर्स देता है, तफहीमुल कुरान पेश होती है। हाँ जी, फहमुल कुरान आता है और वो एक्टिंग करता है, एक्टिंग करता है। और बाज लोगों के नजदीक यही अदा ही बड़ी अजीब पसंद आ गई उनको, जमा हो जाते हैं उसके इर्द गिर्द। वो टीवी वाला आया हुआ है। ये टीवी में दर्स देना आपके ख्याल में ये कुर्बानी है बहुत बड़ी? कोई जलालत है। जज़ाकल्लाह। पिशावर को अल्लाह बुलंदियां अता फरमाए। किसी और की समझ में आए ना आए, पिशावर तो समझता है ना इन बातों को। मुझे माफ करे वो उलमाए किराम जो उस गंदी जगह जाकर दर्स देते हैं जहां तवाइफों के गाने नशर होते हैं, जहां तबला सरंगी बजती है, जहां गाने नशर होते हैं, वहां दर्स जाके देना ऐसा है जैसे कोई लैट्रीन में तिलावत कर रहा हो। बल्कि
ہاں نہیں ڈوب مرنے والے، یہ اتنے بے حیا ہیں اور بے شرم ہیں کہ پوری قوم کا رخ ایک طرف، ان کا رخ اپنے معدے کی طرف۔ میرے عزیز، یہ شرم کرنے والی جنس ہی نہیں ہے۔ بیت الخلا میں اگر کوئی بدبخت تلاوت کرے، اتنی توہین قرآن کی اس میں نہیں ہے جتنی اس ڈبے میں۔ پہلے طبلہ سرنگی، پہلے کوئی ناچ، کوئی رقص، کوئی گانا، اس کے بعد آ جاتے ہیں خیر سے خاص سٹائل میں ڈرامہ کرتے ہیں، اور اب ان کو لایا جا رہا ہے خصوصی پلان کے تحت، خصوصی پلان کے تحت لایا جا رہا ہے، اور ان کی زبان سے نفی کروائی جا رہی ہے ان کرداروں کی جنہوں نے برِ صغیر میں برطانوی سامراج اور استعماری قوتوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر ٹکر لی تھی۔ ان کرداروں کو آرگنائز کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ دیکھیے نا، یہ تو ٹی وی کے مقبول ترین اداکار ہیں، وہ نہیں، وہ مفسر ہیں۔ ان کے پاس آؤ، ان کی بات سنو۔ اسماعیل شہید تو گستاخ رسول تھا، نانوتوی تو گستاخ رسول تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ چند مولویوں کو اگر خرید کر انہیں اپنا ہمنوا بنا لیا گیا ہے اور ان سے اپنی تعریف کروائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بات چھپ جائے گی، حقیقت پہ پردہ پڑ جائے گا۔ حقیقت ہے، وہ منوا کے رہتی ہے خود کو۔ اسلامی سلطنت میں منکرین ختم نبوت کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور آئندہ بھی جہاں اسلام آئے گا وہاں منکرین ختم نبوت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صدیق اکبر کی خلافت میں ہونے والے فیصلے معیار ہیں، کیونکہ وہ قیادت امت کی متفقہ قیادت تھی، اور بعض نام نہاد مفکر امریکہ کے پالتو، انہوں نے اس دور کو متنازع ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے حوالے لیے کہ صاحب تاریخ کہہ رہی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیصلہ تاریخ نہیں کرتی، قرآن و سنت کرتا۔ ہم تاریخ کو معیار نہیں مانتے، صحابہ کو معیار مانتے ہیں۔ تاریخ جج نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرے، صحابہ جج ہیں۔ ہم ان کی عظمت کے آئینے میں تاریخ کو پرکھیں گے، جو تاریخ صحابہ کی تعریف کرے گی اسے قبول کریں گے، اور تاریخ کا جو حصہ تنقید کرے گا، چاہے اس کو بیان کرنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہم مورخ سمیت تاریخ کا وہ حصہ ٹھکرائیں گے، لیکن صحابہ کی عظمت میں شک نہیں ہونے دیں گے۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت پشاور کے زیر اہتمام یہ کانفرنس بحمد اللہ تعالی اپنے یادگار تاثر کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچی۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان اجلاسوں میں جس خلوص کے ساتھ شرکت فرمائی، اللہ آپ کو دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ دعا سے پہلے ہلچل چھوڑ دیجیے، دعا مانگنی ہے، آرام سے بیٹھ جائیے۔ جو میرے دوست ہیں وہ آرام سے دعا مانگیں میرے ساتھ، اور جو میرے دوست نہیں ہیں وہ تشریف لے جائیں۔ بھول گئے، بیٹھ گئے۔ ہاں میرے دوست سب آرام سے رہ جائیں۔ آپ نے اگر رات کے 12:15 بجے تک یہاں وقت گزارا ہے تو 5 منٹ اور صحیح۔ ہمارے ایک عزیز کی آج شادی ہوئی، قاری عبد الباقی صاحب، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوشش کی ہے کہ اپنی خوشی میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کریں۔ اچھی بات ہے نا؟ آپ بھی اپنی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کیا کیجیے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم تو خوش ہوں لیکن رسول کو ناراض کر دیں۔ یہ خوشی ہماری خوشی ہے؟ نہیں ہے۔ جس شادی میں سنت کے خلاف کام ہوگا، شریعت کے خلاف کام ہوگا، اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو وہ والدین بڑے خوش نصیب ہیں
جن کو اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ناراض کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اس حسن اتفاق پر اور سعادت مندی کے حصول پر مبارکباد دیتا ہوں دونوں خاندانوں کو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج مرتب فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، یہ کچھ نسخے ابھی باقی ہیں۔ یہ پڑھے لکھے حضرات انشاءاللہ مانچسٹر میں ہونے والی ایک تقریر بھی اس میں دے دی گئی ہے۔ صدائے اہل سنت مجلس تحفظ حقوق اہل سنت کا ماہنامہ ہے، کراچی سے نکلتا ہے، اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ فرمائیں۔ دعا کے بعد پڑھے لکھے حضرات کے لیے یہ انشاءاللہ قیمتی مواد ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم، اللهم زينا بزينة الإسلام واجعلنا هداة مهتدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وأحسن أخلاقنا بنور القرآن۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ بر صغیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی جان، مال، ایمان، آل کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو اے اللہ قرآن و سنت پر مبنی آئین اور دور خلافت راشدہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہمکنار فرما۔ اے اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ و معمون فرما۔ الہ العالمین ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ الہ العالمین ہم سب کی نیک تمنائیں اور آرزویں پوری فرما۔ اپنے در پر مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ جو تیرے دوست ہیں ہمیں ان سے قریب کر دے۔ اے اللہ جو تجھ سے دور ہیں ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دینی تحریکوں کو، دینی اداروں کو اور دینی مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما۔ بالخصوص مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اے اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت کو کامیابی عطا فرما۔ ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ اور اہل سنت کے قومی و ملی حقوق کی پاسداری کی مہم میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کو کامیابی عطا فرما۔ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو کامیابی عطا فرما، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کے مشن پر اے اللہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریک کو، تبلیغی جماعت کو کامیابی عطا فرما۔ الیاسی لشکر کے ہر سپاہی کی مدد فرما۔ آج پوری دنیا میں یہ تحریک اسلام کی نمائندہ تحریک بن کر اللہ کے پرچم لہرا رہی ہے۔ یورپ میں، افریقہ میں، مشرق وسطیٰ میں، انڈیا میں لاکھوں انسان اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس تحریک کی دعوت پر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اپنے ان بندوں کی مدد فرما اور ہمیں اس جد و جہد میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 13 اپریل 1987 بمقام لاہوری گیٹ پشاور حضرت مولانا سید عبد الندیم مجید شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ موضوع تھا ولی ایسے ہوتے ہیں۔ نو صدیق اکبر کی طرح خوددار ہو جاؤ، سنو صدیق اکبر کی طرح خوددار ہو جاؤ، اٹھو فاروق کی طرح جیدار ہو جاؤ، اٹھو فاروق اعظم کی طرح جیدار ہو جاؤ، بڑھو عثمان ذوالنورین کی تلوار ہو جاؤ، بڑھو عثمان ذوالنورین کی تلوار ہو جاؤ، چلو اب پیروکار ہیں در کرار ہو جاؤ، چلو اب